موضوع الدرس في قصة سيدنا داود عليه السلام وما فيها من العبر والمواعظ. تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے سورۃ سواد میں پڑھا ہے کہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید بیان فرمایا کہ سواد یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتے ہیں. والقرآن ذکر، مجھے قسم میں اس قرآن کی ذکر جس میں تمہارے لیے تذکیر ہے، تمہارے لیے شرف ہے، تمہارے لیے شان ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ کافر جو ہیں یہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ اگر غور کرتے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں ہیں جن کو ہلاک کر ڈالا. فنادوا، انہوں نے اس وقت پکارا، ولا تحین مناص، جب اس پکار کا کوئی وقت نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ واجبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ ان میں سے رسول اللہ نے کیوں بھیجا ہے. یعنی رسول ہے لیکن بشر کیوں ہے؟ اگر رسول بھیجنا تھا تو نوری بھیجتے. اللہ فرماتے ہیں ان کو اسی بات پہ تعجب ہے کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کو ڈرانے والا ہم نے ان کی جنس سے بھیجا، تاکہ جنس کو جنس سے ایک ایناس ہوتا ہے، انس ہوتا ہے، استیناس ہوتا ہے، بات کہنا سمجھانا آسان ہوتا ہے. اگر اللہ فرشتے نبی بنا کے بھیج دیتے تو ہم تو کوئی نفع نہ اٹھا سکتے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں انسان ہیں، بشر ہیں، جن سے بشر ہیں اور حضرت آدم کی اولاد ہیں. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، نعوذ باللہ کافر کہتے تھے یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. کیا معنی؟ جب وہ حضور کے معجزات کو دیکھتے تو کہتے یہ جادوگر ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے، زمانہ ماضی کے احوال سنتے، زمانہ مستقبل کی پیشین گوئیاں سنتے، کہتے نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اجعل اللہ الہۃ الہا واحدا، یہ کہتا ہے کہ تمام آلہہ کو چھوڑ کے ایک الہ کی عبادت کریں، تمام دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے دروازے پہ جھکیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو کوئی عجیب بات ہے کہ سارے کام بھلا ایک خدا کیسے کر سکتا ہے. وانطلق الملأ منہم، یعنی جب بات ہو رہی تھی تو اب اٹھ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سردار جو تھے وہ چل پڑے اور کہنے لگے باقیوں کو آؤ بھی چلو، انمشو وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، تم اپنے خداؤں کی عبادت پہ جمے رہو، تم اپنے باپ دادے کے دین پہ جمے رہو. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت توحید ہے اس کے اندر کوئی بات ہے جو یہ چاہتا ہے.
ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، اور ہم نے تو اس کو سنا ہی نہیں ہے جو دین پیش کر رہا ہے. ہم نے تو ملت الآخرہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے باپ دادے سے اس بات کو نہیں سنا. ہمارے باپ دادا ان کے پردادا سب بتوں کی عبادت کرتے تھے. ان ھذا الا اختلاق، یہ جو حضور فرما رہے ہیں یہ تو ان کا اپنا بنائی ہوئی بات ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو کیا یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ نے ہم سب کے درمیان میں سے ان کو کیوں چن لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر، کسی سردار پر، کسی سرمایہ دار پر، کسی قوت و طاقت والے پر اپنی وحی کیوں نہیں اتاری؟ انہوں نے کیوں اس یتیم مبارک پہ اتاری ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی آپ پر اعتراض نہیں، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ تو میری یاد، میرے ذکر، میری کتاب، میرے احکام سے ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، اور یہ ماننے والے نہیں جب تک کہ یہ عذاب نہیں چکھیں گے. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے رب عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کی رحمت کے خزانے جو سب کو دینے والا ہے؟ جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، جب ان کے ہاتھ میں نہ ارزاق ہے، نہ ان کے ہاتھ میں ہوا ہے، نہ پانی ہے، تو نبوت دینا اس کا کام ہے، جس کو چاہے وہ نبی بنائے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یہ جو کہتی ہیں کہ اللہ نے اس کو نبی کیوں بنایا، ہم کو کیوں نہیں بنایا؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کے یہ مالک ہیں؟ ان کا ملک ہے جو اس کے درمیان میں ہے. اگر آسمانوں اور زمینوں پہ ان کا کوئی دور چلتا ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو یہ ایسا کریں کہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں اوپر اور جا کے روک دیں. جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ ایک ایسا لشکر ہے کہ جس نے ذلیل ہونا ہے اور شکست کھانی ہے اور خراب ہونا ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، قوم عاد نے تکذیب کی، اسی طرح وہ فرعون ذو الاوتاد جس کا بڑا وہ میخوں والا یعنی بڑی قوت اور طاقت والا، وثمود و قوم لوط و اصحاب الایکۃ، اور قوم سمود نے اور قوم لوط نے اور درختوں والوں نے، ان سب نے بھی تکذیب کی. اولئک الاحزاب، یہ جو پہلے جماعتیں اور احزاب گزر چکے ہیں، ان کل الا کذب الرسل، ان سب میں سے سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. نتیجہ کیا نکلا کہ حق کا عقاب، ہمارا عذاب ان پر واجب ہو گیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کی، اس کے بعد ان کو کوئی فرصت بھی نہیں ملے گی، کوئی لمحہ بھی نہیں ملے گا جب وہ سور پھونکا جائے گا. اور یہ ایسے بدبخت جاہل ہیں، کہتے ہیں قالوا ربنا عجل لنا قطنا، کہ ہمارے حساب کا جو عذاب ہے ہمارے حصے کا وہ ہمیں جلدی دے دو. قبل یوم الحساب، یعنی قیامت آنے سے پہلے یہ عذاب مانگتے ہیں. تو جو جاہل قوم، مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اناد میں ہیں، استکبار میں ہیں، غرور میں ہیں، تکبر میں ہیں، اس لیے پیغمبروں کا استہزاء کرتے ہیں. انجام کیا ہے؟ جیسے پہلے قوموں کا ہوا ہے، جیسے وہ ہلاک ہوئے اسی طرح یہ قومیں بھی ہلاک ہوں گی. اب یہ اللہ کا منشا ہے، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی عذاب دیں، ورنہ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے. بعض کافروں کو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت کا عذاب تو برحق ہے، اور بعض کافروں کو دنیا میں عذاب نہیں ملا لیکن ان کو عذاب دائمی آخرت کا چکھایا جائے گا. اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں بھی اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے شان والے پیغمبر ہیں، اللہ نے جن کو نبوت بھی دی ہے اور ملک بھی دیا ہے، یعنی نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا ہے. اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو بھی اللہ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا ہے. ورنہ اکثر انبیاء جو ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ نہیں ہوتے. لیکن اللہ دکھانے کے لیے کہ میں چاہوں تو ان کو بادشاہی بھی دے دوں. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اس لیے اب ان آیات میں اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الأيد إنه اواب
اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی جھوٹا کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں۔ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے محبوب آپ بھی صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم من الرسل نے برداشت کیا ہے۔ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، مشقت برداشت کی، قوموں کی تکلیف برداشت کی، آپ بھی برداشت کریں۔ یہ سنت اللہ ہے کہ جو بندہ حق کی دعوت دے گا اس کو تکلیفیں اٹھانی ہوں گی۔ اصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کریں۔ واذکر عبدنا داؤد، واذکر عبدنا داؤد ذا الأید انہ اواب۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے حضرت داؤد کو یاد کریں۔ جتنے نبی ہیں یاد رکھو وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عباد صالحین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ حضرت داؤد، مفسرین فرماتے ہیں یہ بڑی شان ہے کہ ویسے تو ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ بندہ شان والا ہوتا ہے جس کو اللہ فرمائے کہ میرا بندہ۔ آپ دیکھیں کہ ساری کائنات، ساری زمین اللہ کا ملک ہے، اللہ کا ملک ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے کعبۃ اللہ تو اس کی عظمت کتنا اللہ نے بلند فرما دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب فرماتے ہیں ان عبادی، میرے جو بندے ہیں ابلیس ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، یہ بڑا شرف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے جو اپنے نفس پہ زیادتی کر چکے ہو، ظلم کر چکے ہو، کفر کر چکے ہو، شرک کر چکے ہو، کبائر میں مبتلا ہو، گناہ کر چکے ہو، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، لوٹ آؤ میرے دروازے پہ، آگے توبہ کرنا تیرا کام ہے اور معاف کر دینا میرا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ اس لیے فرماتی ہے میرا بندہ داؤد ذل عید، اللہ نے یہاں دو صفتیں بیان کی ہیں داؤد علیہ السلام کی۔ پہلی صفت بیان کی ذل عیدی، طاقت والا، قوت والا، اور دوسری صفت بیان کی انہو اواب، وہ ہر حال میں ہر بات میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے۔ اب علماء فرماتی ہیں طاقت والوں کا کیا معنی؟ ان نے فرمایا اللہ نے ان کو خاص طاقت دی تھی اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے عبادت کرنے کے لیے۔ ساری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا احب الصیام الی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب روزہ جو ہے روزہ داؤد علیہ السلام ہے۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ جو سارا مہینہ روزہ رکھتے ہیں یہ غلط بات ہے، کیونکہ پھر روزہ نہیں رہتا، عبادت نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے۔ انسان اگر ایک دو مہینے روزہ رکھنے شروع کر دے عادت ہو جائے گی، پھر نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، رات کو کھائے گا رات کو پیے گا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مشقت ہو، تکلیف ہو، تاکہ اس کو اجر ہو۔ ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن چھوڑے گا۔ اسی طرح سنت کے مطابق یہ ہے کہ ہر بندہ ایسا ہمت کرے کہ یوم الاثنین سوموار
اتوار کے دن اور خمیس کے دن روزہ رکھے. اسی طرح 13، 14، 15 یہ 3 دن جو ہیں لیالی البیض ان کے اندر روزے رکھے. اسی طرح فرمایا کہ 6 شوال کے روزے رکھے. اتنے روزے جو ہیں اس کو صائم الدہر بنا دیتے ہیں، اتنا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں. لیکن یہ بعض لوگ جو ہیں جیسے آج ایک جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، یہ بدعت ہے، نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر سنت کے مطابق روزہ رکھیں، اور اگر آپ صائم الدہر بننا چاہتے ہیں، پھر زیادہ سے زیادہ طاقت ہے، تو پھر سب سے محبوب روزہ حضرت داؤد کا ہے. حضور نے فرمایا کان یصوم یوما وَيُفْطِرُ یوما. اور میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی آپ نفلی اتنی روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، اور کبھی کبھی روزے چھوڑ دیتے، ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں اب شاید روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن حضور سب سے زیادہ نفلی روزے اسی شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، تاکہ رمضان کے استقبال کے لیے بندہ تیار ہو جائے، ذہنن بھی، جسمن بھی، قلبن بھی، اور ہر لحاظ سے. تو سب سے زیادہ نفلی روزے رمضان شعبان میں ہوتے. اور حضور دعا فرماتے اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان. یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما جیسے شعبان نصیب فرمایا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے شہر صیام و قیام، روزے کا مہینہ، رات کو تراویح کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ رحمان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جس میں ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ روزے والوں کی دعائیں قبول و منظور فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے جو خالص میرے لیے روزہ رکھتے ہیں ان کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، عند الافطار و عند لقاء الرب. ایک وہ خوشی جب افطار کریں گے، اور ایک وہ خوشی جب میں ان کو جنت میں دیدار کرواؤں گا اپنا. اس لیے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا اللیل. قوت والے، طاقت والے، عبادت پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اور بعض علماء نے فرمایا اللہ نے ان کو ظاہری بدن کی بھی طاقت دی تھی، جسمانی بھی طاقت تھی، روحانی بھی طاقت تھی، ظاہری بھی طاقت تھی، معنوی بھی طاقت تھی، اور حتیٰ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی پانی بنا دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَ السَّابِغَاتٍ. اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے، آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح چاہیں لوہے کو موڑ لیں، کڑے بنائیں، زرے بنائیں. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے زرہ بنانے کا، یعنی لوہے کا کام کرنے والا سب سے پہلے انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے. اللہ نے پہلی صفت کیا بتائی؟ طاقت والے. دوسری صفت کیا بتائی؟ اللہ کی طرف لوٹنے والے. دکھ ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اسی سے مانگنے والے ہیں. اور فرمایا انا سخرنا الجبال معه انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. اللہ فرماتی ہیں ہم نے حضرت داؤد کے لیے مسخر کر دیا پہاڑوں کو اللہ نے مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح میں حضرت داؤد کے ساتھ شامل ہوں.
یسبحن معہ کے مل کے میرے پیغمبر حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کہیں بالعشی والاشراق. یاد رکھیں اشراق کا معنی صبح، عشی کا معنی شام. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں جیسے نماز اشراق ہے، یاد رکھو بعض علماء اشراق، ضحیٰ، اوابین سمجھتے تھے کہ یہ سب تینوں ایک ہیں، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں اشراق وہ ہے کہ جب سورج نکلنے کے بعد تقریباً 20 منٹ کے بعد آدمی 2 رکعت کر کے پڑھے، وہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ صلاۃ الاشراق ہیں. اور صلاۃ الضحیٰ کا معنی یہ ہے کہ جب سورج بہت اونچا آ جائے اور جانوروں کے پاؤں بھی دھوپ میں جلنے لگے، یعنی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 9-10 بجے کا ٹائم ہو جائے، شدت آ جائے سورج میں، اس وقت کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھنا جو ہے وہ ضحیٰ ہے، جن کو اللہ توفیق دے. ورنہ کم از کم 4 رکعتیں اگر اللہ توفیق دے تو بندہ پڑھ لے. اور اوابین کا معنی یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا. تو اس لیے علماء نے فرمایا فرق ہے. اشراق و صبح کو کہتے ہیں جو سورج نکلنے کے بعد. یاد رکھیں یہاں جو حرم میں شروق کا ٹائم لکھا ہوتا ہے اس سے مراد سورج نکلنا ہے، یہ نماز کا وقت نہیں ہوتا. یاد رکھیں اس کے 20 منٹ کے بعد نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. پھر آدمی 2 رکعت پڑھے. اور جس بندے نے 4 رکعتیں پڑھ لی اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، دنیاوی باتیں نہ کرے، کوئی کاروباری باتیں نہ کرے، تلاوت کرے، قرآن پڑھے، ذکر اللہ کرے، یا ویسے چپ کر کے بیٹھا رہے، اور جب سورج قید رمحن ایک نیزے کے برابر اونچا آ جائے اور اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کو ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب دیتے ہیں. یعنی بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھے عمرہ ہو گیا. اور عمرہ بھی مقبولہ، وہ عمرہ جو قبول ہو. ہم جو عمرہ کرتے ہیں اس کا تو پتہ ہی نہیں نا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ عمرہ مقبولے کا برابر اللہ فرماتے ہیں ثواب ہے. تو حضرت داؤد کے ساتھ انا سخرنا معه الجبال یسبحن معه. یاد رکھو ویسے تسبیح کہنے کا کیا مقصد ہے، ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں مگر وہ میری تسبیح کہہ رہی ہے. ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا. اس لیے علماء فرماتی ہیں آسمان ہیں، زمینیں ہیں، فرشتے ہیں، ہر چیز ہے، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، حیوانات ہیں، سب تسبیح پڑھتے ہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں تسبیح حالی ہے، یعنی ان کا وجود خدا کی قدرت پہ دلالت کرنے والا ہے، یہ تسبیح ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں نا تسبیح قالی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تفقهون تسبیحهم. ان کی تسبیحات کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو تو مانا وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں. لیکن یاد رکھو بندوں کی تسبیح الگ ہوتی ہے، ملائکہ کی تسبیح الگ ہوتی ہے، جمادات کی تسبیح الگ ہوتی ہے. لیکن اللہ نے جو حضرت داؤد کو معجزہ دیا ہے تو جب حضرت داؤد اللہ کی تسبیح کہتے سبحان اللہ تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کہتے. اور معجزہ یہ تھا کہ وہ سنائی دیتا تھا کہ پہاڑ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو ہر چیز تسبیح کہتی ہے. اس لیے فرماتے انا سخرنا الجبال معه يسبحن
یسبحن بالعشی والاشراق. اور اللہ پہاڑوں میں سمجھ پیدا کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے میرے آقا، میرے محبوب دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ کھڑے تھے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عمر ہیں، اور آپ جبل پہ کھڑے ہیں اور جبل میں زلزلہ آیا، جبل میں اضطراب آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا جبل پہ اور فرمایا اسبت یا احد. ہم نے فرمایا کہ جبل احد ٹھہر جاؤ، کیا حرکت کر رہے ہو؟ ما علیک الا نبی و صدیق و شہید. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. تو پہاڑ ٹھہر گیا. تو معنی یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سمجھ پیدا فرما دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کا نبی ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جب آپ دور سے آتے تھے، سفر سے واپس آتے، آپ اپنے ایڑی لگا کے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیز کرتے اور زبان سے بھی فرماتے حل حل قصوہ، اے میری قصوہ اونٹنی تیز دوڑو تیز دوڑو. ہاذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ جبل احد پہاڑ ہے جو مجھے محبوب رکھتا ہے اور میں بھی اس کو محبوب رکھتا ہوں. تو اللہ پہاڑوں کے اندر بھی یہ بات پیدا کر دیتے ہیں، پتھروں کے اندر بھی یہ بات پیدا کر دیتے ہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جانوروں کو بھی یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ جانور نے، اونٹ نے آ کے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے خوراک پوری نہیں دیتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ جب صبح ہو شام ذکر کرتے پہاڑ بھی ساتھ شریک ہو جاتے. ایک تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا، اور دوسری کیا شان دی تھی، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا کہ جب میرا داؤد زبور پڑھے، ذکر کرے، تسبیح کرے، تم بھی اوپر کھڑے ہو جاؤ اور اس کی تسبیح کے تابع ہو کے تم بھی شریک ہو جاؤ. تو پرندے تھم جاتے تھے اور پہاڑ بھی تسبیح کہتے تھے. اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی جو انبیاء میں بڑی شان والی آواز. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابھی موسیٰ اشعری رات کو تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے. حضور کھڑے ہو، صبح کی نماز کے بعد آپ نے بلایا ابھی موسیٰ کو. آپ نے فرمایا ابھی موسیٰ میں نے رات تمہارا قرآن سنا ہے. لقد اوتیت من مزامیر مزمار داؤد، اللہ نے تمہیں بھی داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی ہے. تیری آواز میں اتنا درد تھا، اتنا سوز تھا، اتنا اثر تھا کہ میں کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنتا رہا. حضرت ابی موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو ویسے اپنے جو انداز میں پڑھ رہا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج صاحب قرآن سن رہا ہے، آج خود محمد مصطفیٰ سن رہے ہیں، لحبرتہ تحبیر نذور، پھر میں تو بنا کے پڑھتا نا قرآن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یعنی یہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تھے، جب آپ مناجات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پرندے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، یعنی وہ بھی سب کے سب کھڑے ہیں اور تابع ہیں آپ کے، آپ کی آواز کے، آپ کے ذکر کے. اس لیے بعض علماء اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ جب جماعت ہوتی ہے نا تو اللہ کا جماعت پہ ہاتھ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے تو اس کی برکات بڑھ جاتی ہیں کہ ان میں کوئی ایک ایسا اللہ والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی منظور ہو جاتی ہیں.
ہماری بات بھی منظور ہو جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ نے پہاڑوں کو بھی مسخر فرما دیا اور اللہ نے پرندوں کو بھی مسخر فرما دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بڑا قوت والا بڑا طاقت والا ملک دیا. آپ کے ملک کو ہم نے مضبوط کر دیا. شددنا ملکہ، آپ کی سلطنت کو ہم نے مضبوط کر دیا. کیونکہ یاد رکھیں حضرت سلیمان کو جو بادشاہی ملی داؤد سے ملی ہے، اور ایسی بادشاہی تھی کہ اس کے مقابلے دنیا کے اندر کوئی بادشاہ نہ پہلے گزرا نہ بعد میں گزرے گا. اس لیے فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے آپ کی حکومت کو بڑا مضبوط کر دیا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، یاد رکھو حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی کی باتیں، سمجھ کی باتیں. اور یہاں بعض علماء فرماتی ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت ہے. کیوں؟ جیسے حضور کی صفت ہے نا کہ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کا نبی تلاوت کتاب کریں گے اور قرآن کی تعلیم دیں گے، والحکمت، اور سنت کی بھی تعلیم دیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنا پر ایمان لانے والوں کا اندر بھی مانج کے صاف کر دیں گے، ان کو پاک کر دیں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی تھی. اور بعد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، یعنی النبوۃ، ہم نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، ہم نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہ بھی. وَفَصْلَ الخطاب، یاد رکھو اس میں دو معنی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں فصل الخطاب کا معنی یہ ہے اللہ نے آپ کو فصاحت دی تھی، بلاغت دی تھی کہ جب تقریر فرماتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی. اور یہ بھی علماء نے تحقیق کی ہے کہ خطبے کے اندر اما بعد، یہ کہتے ہیں نا ہر خطبے میں اب ہم پڑھتے ہیں نا اما بعد، پھر شروع کر، یہ سب سے پہلے حضرت داؤد نے استعمال کیا ہے. یہ حرف جو ہے اما بعد کا سب سے پہلے استعمال کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام. تو اللہ نے آپ کو ایسا فصل الخطاب دیا تھا، ایسی تقریر میں روانی تھی، بلاغت تھی، فصاحت تھی کہ جو بھی سنتا تھا وہ حضرت کی تقریر کا اور حضرت کی باتوں کا گرویدہ ہو جاتا. اور بعد میں فرمایا آتیناہ الحکمت، ہم نے آپ کو نبوت دی، وفصل الخطاب، اور لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی قوت دی کہ بڑے بڑے جھگڑے آتے، بڑے بڑے مقدمے آتے، بڑے بڑے الجھے ہوئے کیس آتے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کا فیصلہ فرما دیتے تھے. تو بہرحال یہ دونوں باتیں بعید نہیں ہیں کہ اللہ نے فصاحت بھی دے دی، بلاغت بھی دے دی، اللہ نے خطابت بھی دے دی، اللہ نے حکمت بھی دے دی، اور اللہ نے فیصلہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی. یہ صفتیں ہوتی ہیں. جیسے میرے آقا نے فرمایا اقرأکم ابی ابن کعب، آپ نے فرمایا تم میں قرآن زیادہ پڑھنے والا حافظ جو ہے ابی ابن کعب ہے. آپ نے فرمایا ارحم بامتی ابی بکر، اور میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل مہربان ابو بکر ہے. واشدہم فی دین اللہ عمر، اللہ کے دین کے اندر شدید آدمی جو ہے وہ حضرت عمر ہے کہ اللہ کے حکم میں اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ باحیا عثمان ہے. وَأَقْضَاكُمْ عَلِي، اور بہتر فیصلے کرنے کی قوت جو ہے وہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے. اس لیے بہت سارے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول فرماتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت میں ایک آدمی نے قبیلہ جوہینہ کی ایک لڑکی سے شادی کی. ایک انصاری نے، مدینے میں رہنے والے نے، بنو جوہینہ ایک قبیلہ ہے، جوہنی قبیلہ بڑا مشہور ہے، عرب کا قبائل ہے، اس میں سے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی.
اللہ کی شان یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب وہ خاوند اتنا پریشان ہوا کہ وہ حضرت عثمان کی خدمت میں آیا. اس نے کہا کہ جناب میری بیوی نے خیانت کی ہے, 6 مہینے میں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بچہ پہلے سے اس کے پیٹ میں تھا, اس نے مجھے نہیں بتایا. حضرت عثمان نے تحقیق کرنے کے بعد, اور تحقیق بھی عجیب تھی نا جی, بھی حمل ہو گیا, بچہ پیدا ہو گیا, اور ثبوت کیا چاہیے؟ اور شادی کی تاریخ بھی مقرر ہے کہ فلاں تاریخ کو شادی ہوئی تھی, وقت بھی 6 مہینے گزرا ہے. حضرت عثمان نے حکم دیا کہ حد جاری کرو, رجم کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت علی جلدی سے دوڑے اور فرمایا یا امیر المومنین, یا امیر المومنین, حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا اللہ کے بندے, حمل ہے, بچہ پیدا ہو گیا ہے, اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے گناہ کیا ہے, ورنہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا حضرت جلدی نہ کریں, مہربانی کرو روکیں ان کے, نہ ہو کہ ہم فیصلہ کرتے رہے اور حد بھی لگ جائے. ان کو روکا گیا. اب حضرت علی نے فرمایا دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. عثمان قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع, کہ مائیں اپنے بچے کو 2 سال کے لیے دودھ پلائیں, زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے 2 سال, اس کے بعد جبرن چھڑوا دیں. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اور نے فرمایا اچھا اسی طرح قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا, کہ مدت حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت ملا کے 30 مہینے ہیں. نے کہا ہاں یہ بھی قرآن ہے. اور نے کہا جب 30 مہینے ہیں, 2 سال نکال لیں دودھ پلانے کے, 24 مہینے نکل گئے, باقی کتنے بچے؟ نے کہا 6 مہینے کا حمل ہو سکتا ہے. 6 مہینے کا بچہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بچہ 6 مہینے کے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے. اقل مدت الحمل جو ہے وہ 6 مہینے ہے, 6 مہینے ہے, 9 مہینے, 8 مہینے. اچھا کبھی 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, کبھی 3 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں, 6 مہینے کا بچہ بچ جاتا ہے, 8 مہینے کا بچہ نہیں بچتا. اگر 8 مہینے کا بچہ پیدا ہو نہیں بچتا ہے, 6 مہینے کا پیدا ہو زندہ رہتا ہے. یہ بھی تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گیا, فرمایا تم نے بہت اچھا کیا, تم نے بہت اچھا کیا. حکم دیا کہ میرا فیصلہ ختم, جو حضرت علی نے فیصلہ فرمایا اس پر حکم جاری کر دیا جائے. تو حضرت علی کو اللہ نے فیصلے کرنے کی قوت دی تھی. اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک کیس آیا. ایک عورت نے آ کے اعتراف کیا, باقاعدہ اقرار کیا. اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے گناہ کیا ہے, مجھ سے زنا ہوا ہے, اور اسی زنا سے یہ بچہ پیدا ہوا. اب اعتراف ہو گیا, اقرار ہو گیا, اب اور کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اعتراف کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے, آگے سزا رجم ہے کہ پتھر مار مار کے مار ڈالو. حضرت عمر نے جب تسلی کر لی, فرمایا کہ رجم. ابھی آپ فیصلہ سنا کے بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے. حضرت نے کہا یا امیر المومنین کیا حکم جاری کیا ہے؟ ہاں عورت حاملہ تھی جب آئی شکایت لے کر, یعنی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا, پیٹ میں تھا. انہوں نے کہا یہ خود آ کے اعتراف کر رہی ہے زنا کا, اور بچہ بھی پیٹ میں ہے, حاملہ ہے. حضرت نے فرمایا امیر المومنین کیسے آپ حکم فرما رہے ہیں؟ گناہ تو عورت نے کیا ہے, جو بچہ پیٹ میں اس نے کیا گناہ کیا کہ اس کو بھی آپ رجم کروا رہے ہیں؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ کہا کہ کیا کریں پھر؟ ہم نے کہا انتظار کرو جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو, نہیں رجم کر سکتے آپ. گناہ تو اس عورت نے کیا ہے نا, اس نطفے نے تو نہیں کیا ہے نا, اس بچے نے تو نہیں کیا ہے نا. اب جب اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے وہ بھی تو مر جائے گا نا. تو فوراً حضرت عمر نے فیصلہ بدل دیا. تو یہ شان ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شان دی تھی, قوت دی عبادت میں, قوت دی ملک میں, قوت دی فیصلے میں, فصاحت, بلاغت,
پہاڑوں اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ شب برات جو ہے اس کے بارے میں میرا بھائی نہ اس کا حکم قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم راتیں منانے کے تو بڑے عادی ہیں چاہے فرض نماز نہ پڑھیں. کہتے ہیں کہ شب برات کیسے منائیں؟ ایسے منائیں کہ جتنے داڑھی منڈاتے ہو آج فیصلہ کرو کہ نہیں منڈائیں گے، مناؤ. جتنے بے نماز ہو آج فیصلہ کرو کہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. باقی بات یہ ہے کہ اس میں رزق لکھا جاتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، وہ غلط بات ہے. وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 شعبان کی رات. 15 شعبان کی رات میں حتیٰ کہ تمام علماء نے، حتیٰ کہ سیوطی جیسے آدمی نے جو صوفی بڑا مشہور ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ لم یثبت حدیث صحیح، مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی. حدیث صحیح اس بارے میں کوئی بھی نہیں ہے. باقی پورا شعبان کا مہینہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ طواف کریں، اللہ کا ذکر کریں. خاص ایک رات اپنی طرف سے معین کر کے یہ کوئی حکم نہیں. بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ البراء ہے، اس لیے اس کو شب رات کہتے ہیں. اصل ہے برا یعنی گناہوں سے اللہ بری کرتے ہیں. جو بزرگوں کی باتیں تو ہیں لیکن حدیث میں نہیں. کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں قصر صفا میں کام کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں حرم کی نماز جماعت صفیں نظر آتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل کوئی شک نہیں. اگر آپ کو نیچے کی صفیں نظر آتی ہیں، ان کی حرکات و سکنات نظر آتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ امام مالک نے باقاعدہ مثال دی ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، کہ کوئی بندہ پہاڑ پہ کھڑا ہو اور نماز نیچے ہو رہی ہو، وہاں سے کھڑے ہو کے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت وہاں کریں. باقی جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ حج کریں، عمرہ کریں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ ثواب دیں گے. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی انشورنس جو ہے یہ بالکل حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں ایک اندھے آدمی کو بھی پتا ہے کہ جوا بھی حرام، سود بھی حرام. انشورنس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جوا بھی ہوتا ہے اور سود بھی ہوتا ہے. کیا مانا؟ آپ نے 20 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی آپ نے 3 قسطیں بھری، حادثہ ہو گیا، مر گئے، آپ کو 20 لاکھ مل گیا. دیا آپ نے 20,000، ملا 20 لاکھ. جوا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو جوا ہے نا، پتہ لگ گیا تو 20 لاکھ آ گیا. اچھا اگر آپ کا حادثہ نہیں ہوا، مدت پوری ہو گئی، تو وہ پیسہ آپ کو بما سود کے واپس کریں گے، تو سود بھی آ گیا. اس لیے بالکل حرام ہے. ہاں ایک ہے کہ بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں قانوناً بغیر پالیسی کے گاڑی نہیں لے سکتے، مکان نہیں لے سکتے، تجارتی سامان نہیں بھیج سکتے جب تک آپ انشور نہ کروائیں. تو اس کا ہم پر گناہ نہیں ہوگا، اس قانون کی مجبوری کی وجہ سے آپ عمل کریں. کہتے ہیں کہ جب مردہ مر جاتا ہے اس کے کفن پر لوگ جو ہیں لکھتے ہیں کلمہ شریف، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. میرا بھائی جب اندر کلمہ نہ ہو، یہ لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے اس کی موت توحید پہ آئے، کلمہ پہ آئے. آپ نہ بھی لکھے وہ جنتی ہے. اچھا اگر کوئی رام چندر مر جائے، اوپر کلمہ لکھ دو، بخشا جائے گا؟ بھئی عقل کی بات کریں. اصل اوپر کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے نیچے والے کو؟ یہ بدعات ہیں، رسم و رواج ہے، اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں. لیکن لوگ اتنے عادی ہو گئے، اللہ معاف کرے. میں ریاض سے ڈپٹی کے لیے مکہ آیا ہوں، تو آپ پر کوئی دم نہیں ہے اگر آپ نے احرام نہیں باندھا تو.
کہتے کہ جی آج کل بعض لوگ جو ہیں احرام میں بٹن لگا دیتے ہیں یا بکسوئے لگا دیتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ سلائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلائی چاہے دھاگے سے کریں، چاہے بٹن سے کریں، چاہے بکسوئے سے کریں، چاہے تار سے کریں، سلا ہوا کپڑا احرام میں پہننا حرام ہے۔ سب کا بنیادی بات ایک نہیں ہے، یہی آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا تھا تم کتاب لے لو نا منہاج السنہ، اس کو پڑھو۔ سب کے ایک جیسے عقائد نہیں ہوتے، بعض تفضیلی شیعہ ہوتے تھے، حضرت علی کو افضل مانتے تھے، باقی کوئی بات نہیں تھی اس میں۔ بعض لوگ ہیں جو بالکل قرآن کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے موجودہ محرف مغیر مبدل، یہ بدل دیا گیا ہے، 3 صحابہ نے لکھا ہے، انہوں نے بدل ڈالا ہے، تو قرآن کا منکر کافر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، نماز جنازہ ہے فلاں، یہ تو فروعی باتیں ہیں۔ تم سارے نماز ایک طرف پڑھتے ہو، تم میں بھی کوئی آمین زور سے کہتا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی جنازے میں فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی ثنا پڑھتا ہے، تو تم بھی تو ایک جیسے نہیں پڑھتے ہو۔ یہ اس سے بندہ کافر شافر نہیں ہوتا، یہ تو اعلیٰ اولا افضل کی باتیں ہیں۔ کفر آتا ہے جب آدمی نص کا انکار کرے۔ اب جیسے بی بی عائشہ کو اللہ نے قرآن میں پاک ہونے کی گواہی دی ہے اور وہ عقیدہ رکھے کہ بی بی عائشہ پاک نہیں ہے، یا بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی، یا بی بی عائشہ کو برا سمجھے، تو کافر ہے۔ اللہ نے سیدنا ابو بکر کی صحبت کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اب اگر وہ ابو بکر کا منکر ہے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں نا کہ ساری دنیا کو کافر بنا دو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوگ پہلے کافروں کو مسلمان بناتے تھے، ہم مسلمانوں کو کافر بنائیں۔ جیسے آج کل تو عجیب مسئلے ہو گئے ہیں، دیوبندی کہیں بریلوی کافر، بریلوی کہیں دیوبندی کافر، وہ کہیں وہ کافر، وہ کہیں وہ کافر، مسلمان باقی کون ہے؟ ہاں جو بنیاد ہے یاد رکھو، بنیادی عقیدے سے جو ٹکرائے گا وہ کافر ہو گا۔ ہم نے احرام کی حالت میں نماز ظہر کیا کیا؟ نماز ظہر ایک نماز حرام پڑھا تھا، پتہ نہیں کیا، جب لکھا پڑھا نہیں جاتا جواب کیا دے آدمی؟ ہر طواف کے بعد 2 رکعت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ یہ تو تمہاری زبانوں پہ آ گیا 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، نفل تو کوئی بھی نہیں کہتا شریف آدمی۔ تمام ائمہ کے نزدیک سنت ہے، صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ فرق کیا ہوگا کہ باقی ائمہ کے نزدیک اگر طواف کیا ہے 2 رکعت آپ نے نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، طواف ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، لازماً 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، کیونکہ حضور سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی، تو جس کو اتنی سختی سے حضور عمل کریں وہ واجب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی داڑھی نہ ہو وہ امام بن سکتا ہے بغیر داڑھی والوں کا، یعنی مقتدی بھی چٹ امام بھی چٹ، دونوں چٹا پٹ تو وہ ٹھیک ہو گیا کام۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ پیچھے داڑھی والا کھڑا اور آگے جو بغیر دے، کیونکہ داڑھی منڈانا فاسق فاجر ہو جاتا ہے آدمی۔ ایسے آدمی کو نہ امام بننا چاہیے نہ مؤذن بننا چاہیے۔ ایک دفعہ منڈائے گا تو صغیرہ ہے نا، بار بار جب منڈائے گا تو گناہ کبیرہ ہے، اور پھر کبیرہ کھلم کھلا کرتا ہے، لہذا فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے۔ اگر ایک آدمی نے قسم کھائی پھر وہی کام دوبارہ کر لیا تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ کہتے گتے پڑے ہوتے ہیں دکانوں کے آگے، وہ اگر بیٹھنے کے لیے بچھا لیں بالکل جائز ہے، بوتلیں خالی پڑے بالکل اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن تم کیوں ان باتوں پر گزارا کرنا چاہتے ہو کہ پانی کی گری ہوئی بوتلیں اٹھاتے ہو، کبھی گتے اٹھاتے، ایک مسلح اپنا رکھ لو، خامخواہ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرو لوگوں کے سامنے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب آپ روضہ مبارک پہ کھڑے ہوں تو پڑھنا جائز ہے، دور سے پڑھنا جو ہے حرف ندا ہے ناجائز، دور سے پڑھنا ہے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہتے ہیں جی کہ غیر برادری میں رشتہ کرنا جو ہے جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ یہ کون کہتا ہے برادری میں کوئی رشتہ؟ یہ تو جاہلوں کی رسمیں ہیں۔ اور جی ہم تو برادری کے باہر رشتہ ہی نہیں کرتے، تم یعنی حضور پاک سے بھی زیادہ شان رکھتے ہو۔ حضور نے تو بیٹیاں دی حضرت عثمان کو، حضرت عثمان تو بنو امیہ سے ہیں، حضور بنو ہاشم سے ہیں، حضور نے تو اپنی بیٹیاں غیر برادری میں دی ہیں۔ یہ تو جاہلوں کی رسم ہے جی، ہم جی برادری کے باہر نہیں کرتے رشتہ، برادری میں چاہے سارے جاہل ہوں، الو ہوں، انہیں سے کریں گے، کرو جی۔ احرام کو لاسٹک بنا دیتے ہیں شلوار کی طرح، بالکل حرام ہے۔ بھاگ کر طواف نہیں کرنا چاہیے، آرام سے چلیں۔ البتہ عمرے کا احرام طواف ہے تو پہلے 3 چکروں میں آپ رمل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کعبے کو رومال لگاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بالکل یہ بدعات ہیں۔ تم روز منہ رگڑتے ہو، تم نے تو آج تک داڑھی نہیں رکھی، تمہیں فائدہ نہیں ہوا، کپڑے کو کیا فائدہ ہو گیا؟ تیرا تو کچھ نہیں بگڑا، نہ کعبے کو منہ لگانے تھے، نہ حجر اسود کو چومنے تھے، تم تو جیسے آئے تھے بادام ویسے جا رہے ہو، اسی طرح ناکام۔ جزیرہ عرب میں جو عرب کے ماحول تھا نا، جیسے مکے کے علاوہ قریب قریب بحرین ہے، خلیج ہے، یہ سب عرب ہے۔ اصل کے بعد میں امام صاحب کو ملنے گیا تو مجھے پولیس والوں نے دھکا دیا، اگر دھکا نہ دے انشاءاللہ امام صاحب دوسرے دن گھر پہنچیں گے، یا کوئی ہڈی وڈی بھی توڑوا بیٹھیں گے۔ مردہ لوگ سنتے ہیں میری تو تم زندہ بھی نہیں سنتے ہو، تو مردے کہاں سنتے ہیں؟ موٹی بات یاد رکھو، اللہ چاہے سنوا دے، نہ چاہے نہ سنوائے، بس۔ سال سے نیچے حرم میں عورتوں کو بند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انشاءاللہ حرم جب بڑھے گا نا تو سارا انتظام ہو جائے گا، لیکن طواف میں کیا کریں گے؟ عورتیں جو ہاتھوں میں دستانے پہنتی ہیں جائز ہیں، یہودی پہنے کوئی پہنے، بہرحال پہننا جائز ہے۔ شیطان مس کر کے اس کو پاگل بناتا ہے۔ عبادات دوران پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھئی، جو بات پڑھی نہ جائے بندہ جواب کیا دے گا؟ بہرحال آپ نے طواف زیارت تو کر لیا، لیکن وقت پہ نہیں کیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ بہنوئی سے پردہ بالکل پردہ ہے، یہ کہا ہے کہ بہنوئی سے پردہ نہ کرو؟ بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک آدمی کے نکاح میں، لا تجمعوا بین الاختین، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ظہر کی حالت میں احرام سر پہ رہ گیا، نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے عصر کے بعد مسجد عائشہ سے جا کر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد ہم نے 2 رکعت نہیں پڑھی اور نیت کی احرام کی، لبیک اللہم لبیک، اور آگے بالکل ٹھیک کیا۔ عصر کے بعد تو آپ کو نماز پڑھنی ہی نہیں تھی، عصر کے بعد تو نماز ہی نہیں ہے نا مغرب کے بعد تک، تو آپ کو نماز ویسے بھی نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اور آپ نے ٹھیک کیا۔
اب یاد رکھیں احرام باندھنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. کسی نماز کے بعد بھی آپ کھڑے ہو جائیں لبیک بعمرۃ، اچھا نہیں پڑھی نماز گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لبیک لبیک اللہم لبیک، تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھیں. ہاں اگر موقع ہے تو 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ لیں، اگر موقع ہے تو اللہ ثواب دیں گے، اگر نہ پڑھیں تو احرام میں کوئی حرج نہیں. جیسے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، وضو بھی نہیں ہے، آپ کے پاس احرام کی چادریں بھی نہیں ہیں، آپ شلوار میں بیٹھے رہیں، بنیان نکال لیں، قمیض کو کندھے پہ ڈال لیں، لبیک اللہم لبیک نیت کر لیں، جتنے اتر کے چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ سب کی حاجات پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی حاضری منظور و مقبول فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں اور نعمتوں سے سرفراز فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.